کہ آج ہمارے تمام تر جو توجہ ہوتی ہے وہ بیانات کی طرف ہوتی ہے، اعلانات کی طرف ہوتی ہے، چاہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے آئے، چاہے وہ ٹیلی ویژن پر نشر ہوں، تو وہ جو چاند کو تلاش کرنے کی خوشی تھی وہ مفقود ہو گئی ہے، وہ مدھم ہے۔ تو چاند کو دیکھنے کا جو حکم ہے یا اس کی فضیلت ہے، فرضیت ہے، اس کے بارے میں ہم مجاز صاحب سے جانیں گے کہ یہ سنت ہے اور چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ ہماری روایات کا تقاضا بھی ہے، روایت کا حصہ بھی ہے، لیکن آج یہ روایتیں جو ہیں یہ ماند پڑ گئی ہیں، پھیکی پڑ گئی ہیں۔ ریوائیو کرنے کے لیے، اثر نو ان کو تازہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ پہلے تو تمام ناظرین کو میری طرف سے بھی رمضان کی بہت مبارکباد۔ اللہ پاک آسانیوں کے ساتھ آپ کے روزے پورے کرا دے، عبادات قبول کر لے، نمازوں کا اہتمام آپ کا اللہ پاک اپنے ہاں قبول کرے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، چاند ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ابھی اسے دہرانے کے لیے کہ آپ کم سے کم اپنے گھروں میں شروعات کریں، اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتائیں، کیونکہ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے، اور یہ ہماری روایت بھی ہے، تو اپنی روایتوں کو زندہ رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، یہ ہمارے باعث برکت ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ رمضان کو جو اصل میں آج ہم نے موضوع رکھا ہے استقبال کا، آپ نے جو بات شروع میں کہی ہے کہ مہمان کا استقبال ہوتا ہے، تو جو جس لیول کا مہمان ہوتا ہے اس کا ویسے استقبال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی۔ رمضان کو جو فضیلت دی گئی ہے اور رمضان کی جو اہمیت بڑھتی ہے، اس کا استقبال کیوں ہونا چاہیے؟ اصل میں تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کی سوچ، کیفیات، اعمال، رویے سب بدل جاتے ہیں، اور رمضان میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا نزول ہوا، جنگ بدر ہوئی، مطلب جو جہاد ہے وہ فرض ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، مطلب اناؤنسمنٹ ہوا بطور نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور روزہ اسی میں فرض کیا گیا رمضان میں، لیلۃ القدر جیسی رات اسی رمضان میں ہے، اور بیت المقدس اسی رمضان میں ہی فتح ہوا، اور تمام کتابوں کے بارے میں بھی روایتیں ہیں کہ اسی رمضان میں آئی ہیں، تو اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے بڑھ کے اس کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی بہت بڑا وفد آیا، ہمارا بہت فائدہ گا، وہ بزنس کا ہے اس کا اپنی زندگیوں میں، تو ویسے بڑھ کے استقبال کیا جائے، جیسے کوئی مہمان، اہم مہمان آتا ہے تو گھر کی صفائی ہے، سامان وغیرہ پورا کرنے کا، اور باقی اس کے لیے اوبلائز کرنے کے لیے جو بھی آپ تحفے تحائف، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ استقبال میں آئیں گی ساری چیزیں۔ بزرگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ رجب جو ہے وہ کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے اس میں پانی دینے کا، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو فصل کاٹنے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے یہ آپ کسانوں سے معلوم کریے، تو اس اہتمام کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخل ہونا ہے، اور پاک صاف ہو کے تمام گناہوں سے توبہ، کیونکہ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کی، تو تمام پچھلے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر کے اور حالت توبہ میں داخل ہوں، حالت گناہ میں داخل نہ ہوں رمضان میں۔ بالکل مجاز صاحب، ابھی آپ نے رجب اور شعبان کا جو حوالہ دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت دے اور ہمیں حفاظت، سلامتی کے ساتھ، دین، ایمان، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تو یہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو بحر بے قرار ہے وہ طغیانی پر ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، لے سکو جتنا لے لو، دینے والا دے رہا ہے، دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، پھر ہم پیچھے کیوں رہ جائیں۔ ابھی آپ نے کہا جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو اسے اسی حساب سے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو چاند دیکھنے سے اگر ہم آغاز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا، وہ دعا یاد نہیں آ رہی ہے مجاز صاحب، کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى
रब्बुना व रब्बुकल्लाह। जी जी जी, सुन्नत है। तो ये वो दुआ है जो पढ़नी चाहिए उस वक्त चांद देखकर। तो इसकी भी फजीलत एक अपनी जगह है। जिन लोगों को अगर अरबी में आती है तो वो अरबी में पढ़ लें, और जिनको नहीं आती है तो वो अपनी जुबान में इसे पढ़ लिया करें। तो ये तो तमाम चीजें वो हैं जो कि एक मेहमान का प्रोटोकॉल है। अब कल हमने बात की थी दिल की सफाई और पाकीज़गी की। अल्लाह ताला ने 2 उज़ू ऐसे बनाए हैं जिनमें हड्डी नहीं है, उनकी नरमी, उनका गुदाज अल्लाह को पसंद है। एक तो दिल है और दूसरा जुबान है। जुबान जो है ये इंसान की पूरी शख्सियत का आईनादार है, अक्कास है। बेशक बेशक, जो कुछ हमारे दिल में है वो इस जुबान के जरिए बाहर आता है। तभी पता लगता है कि कितने पानी में। बिल्कुल, ये वो दरवाजा है मिजाज साहब, जब खुलता है तो पता चलता है कि ये दुकान हीरे की है या कोयले की है। जी जी बेशक। तो रमजान मुबारक में अपनी जुबान की हिफाजत, दरअसल रोजे की हिफाजत है, कैसे की जाए? ये तो सहाबा से साबित है जो बात आप कह रही हैं। सहाबा इकराम मस्जिदों में अपना मुकाम कर लिया करते थे, और उनसे पूछा कि आप मस्जिदों में क्यों घर कर गए, कारोबार भी बंद कर दिए? तो ये कहते थे कि हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, अपने रोज़े की हिफाजत करनी है। असल में बात यह है ना कि रोज़ा जो है वो सिर्फ मैदे का रोज़ा नहीं है। रोज़ा जिस्म के तमाम आज़ा का रोज़ा है। आपकी ज़बान का, आपकी आंखों का, आपकी सोच का, मतलब हाथों का, पैरों का, हर चीज़ का रोज़ा है कि अल्लाह की नाफरमानी में ये आज़ा आपके इस्तेमाल ना हो। तो ज़बान से सबसे ज़्यादा इंसान गुनाह करता है। दूसरों को दिल दुखाना, पीछे बुराई करना, गीबतें करना, मतलब गालियाँ देना, गुस्सा करना, ये सब ज़बान से मुताल्लिक चीज़ें हैं। जो बात आप कह रही हैं ये सहाबा किराम से साबित है। तो इसलिए हमें अपना पूरा का पूरा प्लान करना चाहिए पहले ही कि हम इस रमज़ान में कारोबार बंद कर देंगे। अगर ऐसी हैसियत ना हो कारोबार बंद ना कर सकें तो कम से कम बोलें, लोगों से कम मिले जुलें, कम खाएं। ये कम खाना असल में 11 महीने में जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं उससे पता नहीं अजीबोगरीब प्रोटीन, अजीबोगरीब जिस्म में नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, वो सफाई 1 महीने की इन रोज़ों से हो जाती है। तो हमें जो है इस बात को सोचना है कि हमारे अंदर तकवा किस तरह से आएगा। अब तो सूफिया ने एक नया पैरामीटर निकाला है तकवे का कि अगर किसी का तकवा चेक करना हो तो आप दस्तरखान सजा दें और दस्तरखान पे छुप के देखें फिर कि कौन किस तरह से खाना ले रहा है। जो जितना ज्यादा खाना लेगा वो उतना ही तकवे से दूर है, और जो जितना कम लेगा। बुजुर्गों को आप देखें ना, सहाबा किराम के बारे में कुरान ये कहता है दूसरों को फौकियत देते हैं अपने ऊपर। जो अब भी मैं बुजुर्गों को देखता हूँ जो अच्छी बोटी है, अच्छा सालन है, अच्छी कोई चीज है, वो दूसरों की प्लेट में डालेंगे, अपनी प्लेट में बाद में। और हम जो आज होड़ देख रहे हैं लोगों में, सबसे पहले अपनी प्लेट भरेंगे, इतनी भूख भी नहीं होगी। तो तकवा जो है वो कम खाना तकवा है। अब आप ये देखें कि अगर हमें वाकई मुत्तकी बनना है, सही मायनों में रोजा अल्लाह तक पहुंचाना है, तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुरान का महीना है, कुरान की सालगिरह कहता हूं मैं तो इसे। तो आपने ये तय करना है आज ही रमजान से पहले कि मैंने इस बार इतने कुरान खत्म करने हैं और इस तरह से इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़नी है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद भी पहले ही तलाश कर लें आज, अपने दोस्त, उस मस्जिद का वक्त और कहाँ पे 25 दिन का 27 दिन का कुरान हो रहा है। ये जो 5 दिन 10 दिन जो कल आपने सवाल किया था, ये कुरान की बेहुरमती है। इससे तमाम नाज़रीन बचने की कोशिश करें। इससे बहुत बेहतर है ना पढ़ना। तरावी नफली इबादत है। हमारे यहाँ तो असल में इसको इस तरह से ले लिया गया कि फर्जों पे भी फौकियत देते हैं, जबकि फर्जों के ऊपर तो किसी चीज को फौकियत है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि कुरान इसके रमजान के इस्तकबाल में हमें ये भी सोचना है कि मई जून के रोजे हैं, खुश दिली के साथ रखें। हमारी नज़र में वहाँ की गर्मी, वहाँ की आग होनी चाहिए, वहाँ के पसीने के, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो आग है वो यहाँ से 69 दर्जे ज्यादा है गर्मी वहाँ की। पिछले साल का सोचें कि अल्लाह ने जब पिछले साल रखवा दिया तो इस साल भी रखवा देगा। तो हमें अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपनी औरतों के लिए प्लान करें कि उनके काम घर के कम से कम हो, उनके बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, किचन में कम से कम टाइम लगे। ये जो गोशा है मजाज साहब, ये थोड़ी तफसील चाहता है, इस तरफ हम आएंगे। अभी जैसे आपने कहा कि मनसूबाबंदी हर काम के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छे लोग वो होते हैं जो हर काम को मनसूबाबंद तरीके से या प्लान वे में करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि चांद देखने से आगाज होता है इस रमजान मुबारक के इस्तकबाल का, उसके बाद हम ये भी सोचें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में कुछ जिंदगी और मोहलत दे दी, कुछ और जिंदगी दे दी। कितने वो लोग हैं जो गुज़श्ता साल हमारे साथ थे, अब नहीं है, आज नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और रमजान मुबारक का खुशदिली से इस्तकबाल करना, इसके रोजों को खुशी से पूरा करना। जैसे आपने कहा कि चेहरे पर कोई एहसास या ऐसा कोई शिद्दत जज्बे का एहसास नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई रोजा जो है वो सख्त है, बार है, मुश्किल है, किसी तरह हम उसको पार लगा रहे हैं, क्योंकि ये इबादत है और इबादत खुशदिली से होनी चाहिए। कल एक बहन ने सवाल किया था मजाज साहब कि बच्चों को रोज़ों से किस तरह जोड़ें। अब देखिए कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो रमजान मुबारक की वजह से जिनमें तातील कुछ पहले हो जाएगी,
چھوٹے بچے ہیں، اب وہ روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں، لیکن رمضان کی اہمیت سے ان کو واقف کرانا یا یہ بتانا کہ روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی تربیت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی ہو جاتا ہے. تو بچوں کو روزوں سے کس طرح جوڑیں؟ اس کے لیے میں شروعات اس طرح سے کروں گا کہ میں اکثر غیر مسلم بھائی جو ہیں ہمارے، ان کے گھروں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کوٹھیوں میں، ان کے گھروں میں ایک مندر ضرور ہوتا ہے سائڈ میں کہیں، پوجا گھر ہوتا ہے. ہاں پوجا گھر ہوتا ہے. میں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں تو اس طرح عبادت کی کوئی جگہ نہیں بنی ہوتی. شروعات اس طرح سے کریں اپنے گھروں میں، ایک مخصوص جگہ کر لیں جہاں عبادات، بچوں کو اہمیت معلوم ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے. وہاں دینی کتابیں، قرآن اور اس طرح جانماز بچھی ہوئی ہو، آپ تمام عبادات اپنی وہاں بیٹھ کے کریں. روزوں کا جو معاملہ ہے بچوں کو یہ سکھانا ہے. 7 سال کی عمر میں حضور نے کہا نماز کی تلقین کرو، تو 7 سال کی عمر یا اس سے بڑے بچوں کو روزہ رکھوانے کی کوشش ہے. ایک روزہ رکھوانا ہوتا ہے، اور باقی اگر بہت چھوٹے بچے ہوں تو انہیں 4 گھنٹے کا روزہ رکھوا دیا شروع میں کہ بیٹے آپ کا 12 بجے سے آپ کا روزہ ہے اور آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا، اور یہ بہت اہم ہے. اس کی اہمیت شروع میں، اگر بچے تھوڑے بڑے ہوں تو انہیں پورا روزہ رکھوائیں، چاہے ان کے اوپر ابھی فرض بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کی اہمیت اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بعد میں روتے ہیں کہ ہمارے بچے روزے نہیں رکھتے. بھائی آپ نے بچپن سے ان کی تربیت نہیں کی، دھیان نہیں دیا کہ وہ روزے جو ہیں ان کو ترغیب نہیں دلائی. آپ کو خود وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب مرضی کسی بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہو تو بچے کیسے روزہ رکھ لیں گے؟ آپ کو تو عقل آ گئی، وہ تو ابھی معصوم ہے. تو اس کے ذمہ دار بھی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی نگراں ہے اپنے ماتحت ہوگا. تو لازمی بات ہے، سوال جواب آپ سے بھی، اگر بچپن سے آپ نے ترغیب دلائی ہوگی تو ترغیب دلانے کے لیے ایک تو خود روزے رکھیں. بچے آبزرور ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جب دیکھیں گے کہ روزوں کی ان کے ہاں اتنی اہمیت ہے، رمضان کی ایسی تیاری ہے، رمضان میں اتنی عبادات ہیں کہ اپنا ٹائم سیو کر کے یہ لوگ اپنے کاروبار سے، آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں، کاروبار بند کر دیا کرتے تھے. اگر کسی کی حیثیت تو کاروبار بند کر دے، نہیں تو کم سے کم افطار سے پہلے کاروبار بند کر کے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ 30 کے 30 روزے رکھیں، اہتمام کریں، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر غم خواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے. روزہ کھلوانے کا اہتمام کریں. اگر گیٹ پہ، اگر آپ کا سڑک پہ مکان ہے، میں نے دیکھا ہے نا مکہ مدینے میں ماشاءاللہ اتنے لمبے لمبے دسترخوان لگتے ہیں، تو آپ اپنے گیٹ پہ دسترخوان لگائیں 40-50 لوگوں کا. اگر یہ بھی حیثیت نہ ہو تو کم سے کم مسجدوں میں، مسافر خانوں میں یا پڑوس میں ضرور افطاری بھیجنے کا. اس سے بھی بہت آپس میں ادھر ہی آ رہے ہیں مجاز صاحب، ادھر ہی آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خواتین پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، افطار کی تیاری، پھر کھانا، پھر سحری کا اہتمام، پھر اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ لوگ ہیں تو ان کے لیے اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو اہتمام کرنا ان کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کا. تو ان کا زیادہ تر جو وقت صرف ہوتا ہے وہ کچن کے اور اس میں صرف ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی تیاری میں. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حصہ تو سب کا رکھا ہے، وہ عبادت میں تو شمار ہوتا ہے. لیکن یہاں 2 باتیں ہیں. خواتین اسے کیسے خوش دلی سے عبادت سمجھ کے کریں، اور جیسے آپ نے کہا کہ مساجد میں ضرور بھجوائیں، مساجد میں ضرور بھجوائیں، یہ ان کے لیے بھی عبادت ہے. بچوں کے لیے بھی ایک طرح سے ترغیب ہے کہ بچوں کو یہ پتا چلے کہ ہمیں چیریٹی. آپ یہ دیکھیں دیگر مذاہب میں سبیل کا اہتمام ہوتا ہے، تپتی جھلستی دھوپ میں لوگوں نے سبیل لگائی ہوتی ہے اور بنا تفریق مذہب و ملت لوگوں کو پلایا جاتا ہے شربت، ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، لنگر لگائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اولیاء، ہمارے صوفیاء، بزرگان دین، ان کی بھی یہ ایک طرح سے روایت رہی ہے. اور رمضان مبارک میں بچوں کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے مساجد میں افطار بھجوانا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسرے مرد حضرات اگر تھوڑا سا وقت، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے آ جائیں، افطار سے پہلے آ جائیں اور مل جل کر دسترخوان سجائیں، بچوں سے پلیٹیں بنوائیں، خاص طور پر بچیوں سے، تو ان کو بھی ایک طرح کی کام کی بھی عادت ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ ایک ہمارے عبادت میں یہ بھی چیزیں شمار ہوتی ہیں. عبادت بھی، سیلیبریشن بھی. رمضان تو ایک طرح کا تہوار. آپ دیکھیں نا، میں اکثر گھروں میں دیکھتا ہوں جو دیندار لوگ ہیں ان کے ہاں رمضان کو ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جیسے بہت اہم ترین کوئی چیز. یہ ہے اصل میں ایمان کا حصہ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ستون ہے، ایمان کا ستون ہے اسلام کا. روزہ جو اہم ترین ستون، ایک بھی ستون اگر ڈھیلا ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو عمارت ڈھہ جاتی ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام اور اس کا استقبال اس لیے بھی ضروری ہے. ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اس کی تیاری ہونی چاہیے. ذہنی طور پہ تیاری یہ ہے کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات رمضان کے آنے کی تیاری میں لگائیں. سوچیں کہ ہم نے کس طرح ساری پورے 30 رمضان کو. آپ یہ دیکھیں، آپ حج پہ جاتے ہیں، کسی سفر پہ جاتے ہیں، کیسی تیاری کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ سفر آپ کا 30 دن کا گھر میں آ گیا، آپ اسے اسی طرح سے پلان کریں. عملی تیاری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی
عید کی تیاری ہو، اپنی عورتوں کی عید کی تیاری ہو، آج ایک دن ابھی باقی ہے، آج بھی کر سکتے ہیں، جس سے کہ بہت مجبوری میں گھر سے نکلا جائے عورتوں کا، بے پردگی سے ہی بچیں اور عبادات سے بھی جو ٹائم ان کا لگا ہوا ہے وہ سیو ہو. ایسی بچوں کو بھی احساس ہو کہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں سے نہ ملنا جلنا ہے. ہمارے ماں باپ جو کر رہے ہیں وہی اہم ترین چیز ہے. رمضان کی روزوں کی جو اہمیت ہم دکھا کے اپنے بچوں کو ان کے اندر پیوست کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے سمجھانے سے نہیں. ایک بہت اہم نقطہ ہے مجاز صاحب جو آپ کی گفتگو میں آ گیا کہ یہ ایک طرح سے جو کہیں سفر پر جب ہم جاتے ہیں تو اپنا زادراہ یا توشہ تیار کرتے ہیں، اپنا سوٹ کیس تیار کرتے ہیں. کچھ اگر سامان چھوٹ جائے، گھر پہ رہ جائے اور ہم کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم وہاں جا کر اسے خرید لیں گے، وہاں مل جائے گا ہمیں. غور کیجئے گا مجاز صاحب میری بات پہ، ہم ابھی جو زادراہ تیار کر رہے ہیں اس میں اگر کچھ چھوٹ جائے تو کیا قیامت کے دن ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو ہمیں تو تیاری بہت زیادہ کرنی چاہیے، ہماری پیکنگ بہت شاندار ہونی چاہیے مجاز صاحب، کیونکہ نہ پیچھے سے کوئی بھیجنے والا ہے. آج بہت معذرت کے ساتھ آج کل کے بچوں میں یہ جو جذبہ ہوتا تھا ولد صالح یدعو لہ، یہ چیز اولاد صالح بہت نصیب والے ہیں، یا تربیت جہاں بہت پکی ہے، پختہ ہے، وہاں وہ ضرور اپنے والدین کو جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری پیکنگ میں کچھ کمی رہ گئی تو قیامت کے دن تو ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، نہتے کھڑے ہوں گے. پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنے کا رمضان مبارک سے بہتر موقع شاید ہی کوئی ہو. جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ دین جو ہے نا وہ دینے کا نام ہے، اور یہ موسم بہار ہے دینے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے، ویسے تو بہت سخی تھے مگر سخاوت کی آندھی بن جایا کرتے تھے رمضان میں، اتنا بانٹتے تھے. اور یہ دیکھتا ہوں میں لوگوں میں واقعی جذبہ آ جاتا ہے، اور اسی لیے میں شروع میں بات کہی کہ لوگوں کے اعمال، حالات اور جذبات سب بدل جاتے ہیں رمضان میں. تو اس کا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں میں. جتنا بھی آپ کا سرپلس ہے، آپ کو دیکھیں نا 1 کا 70 مل رہا ہے، کتنا سستا سودا ہے. آپ پورے 11 مہینے میں یہ بات نہیں آتی جو برکت اس مہینے کی ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کی شان عجیب و غریب ہے، وہ اپنی شان کے حساب سے بدلے دیتا ہے. تو ہمیں اس مہینے کی اہمیت اس طرح سے بھی بڑھانی ہے کہ بہت زیادہ افطار پارٹیوں میں نہیں جانا، بہت زیادہ دعوتوں میں نہیں جانا. معذرت چالیں، کسی بچے کی روزہ رکھوانے کا معاملہ ہو تو بالکل اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں بھیجیں اور خود بھی جائیں، جس سے کہ ترغیب ملے لوگوں کو. اور کسی پارٹی میں اور کسی دعوتوں میں بچیں، جس سے کہ آپ اپنے گھر میں زیادہ اہتمام کریں، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ گھر میں اگر رہیں گے تو اس عزم کے ساتھ ابھی عزم کریں آج ہی کہ ہم نے نہ تو عورتوں کے ساتھ دخل اندازی کرنی ان کے کاموں میں، نہ ہم نے غصہ، غیبت، جھوٹ، جو آپ نے شروع میں زبان کے بارے میں کہا ہے، وہ ساری چیزیں، سارے گناہ جو ہیں ہم اصل میں حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے کہنے پہ، لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچ پاتے. غیبتیں جو ہیں روزہ کاٹنے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں پیچھے پیٹ پیچھے برائی ہو. آج تو میں دیکھتا ہوں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا معاملہ، قرآن تو لوگوں نے اوپر اٹھا کے رکھ دیا، ہاتھ بھی نہ پہنچے ایسی جگہ رکھ دیا. اب قرآن کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اپنے موبائل ایسی جگہ اٹھا کے رکھ دیں کہ ہاتھ بھی نہ جائے. کیا بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے موبائلوں نے قرآن کو ہمارے سے دور کر دیا. اب ہم موبائلوں کو اٹھا کے رکھ دیں اور قرآن نیچے اتار لیں. اب ہمارے قرآن موبائلوں کو ہم سے دور کر دیں. بالکل ضرورت کے تحت اس چیز کا استعمال برا نہیں ہے، لیکن بیجا استعمال، غیر ضروری استعمال ہمارے نیکیوں سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. مجاز صاحب آپ نے بھی جیسے سیلیبریشن کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے رزق کو وسیع کیا ہے تو دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے اگر آپ ہم اپنا دسترخوان سجا رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غریب ہمسائے کو میسر نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا آم کے چھلکے ہیں، کسی پھل کے چھلکے ہیں، تو یا تو اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر میں جو بھی بنے اسے اپنے آس پاس کے پڑوس میں تھوڑا ہی صحیح ضرور بھجوائیے. اور اگر کسی غریب اور مستحق کو بھجوا رہے ہیں تو سلف صالحین کا یہ معمول تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا کھایا پیا خاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو کھلایا ہوا عرش پر جاتا ہے. عرش پر جاتا ہے مجاز صاحب. وہی ہے جو ہمارا ذخیرہ آخرت ہے، جو ہم نے اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے. بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا حال یہ تھا کہ وہ سوکھی روٹی پانی میں کھا لیا کرتے تھے، لیکن ان کے دسترخوان سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا تھا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو. رزق آپ کا وسیع ہے، شکر ادا کریں، دوسروں کو اس میں شریک کریں. دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ اپنے معمولات یا اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بہترین جگہ مساجد ہے. سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا تھا وہ مساجد کو پکڑ لیتے تھے.
کہتے تھے کہ ہم مساجد میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں. باہر نکلیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں سے کچھ گفتگو ہوگی اور غیبت در آئے گی. تو اب اپنی خواتین یعنی اپنی بہنوں کے لیے ہم آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ گھر پہ ہوتی ہیں, گفتگو بچوں سے کرنی ہو, فون پر کرنی ہو, کسی سے بھی کرنی ہو, تو اپنی زبان کا درست استعمال, صحیح استعمال اور محفوظ طریقے سے استعمال روزے کو بچانے کے لیے کیسے کریں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ کم سے کم استعمال کریں, موبائل اٹھا کے رکھ دیں اپنے بالکل, کیونکہ موبائل میں دیکھتا ہوں عورتیں کئی گھنٹے لگے ہیں. یہ جو فری ڈاٹا آ گیا اور فری کالنگ آ گئی, اس کی وجہ سے بہت دقت آ رہی ہے. رمضان شریف میں کم سے کم اپنے موبائل بند کر دیں, بہت ضروری ہو موبائل کھولا بات کر لی, جس سے کہ غیبت سے بچے. دوسری بات یہ کہ بولیں ہی کم گھر میں بھی, زیادہ سے زیادہ تلاوت, قرآن کا ترجمہ, قرآن میں غور و فکر, اپنے نفل عبادت, کیونکہ نفلوں کا ثواب حدیث پاک میں بتایا گیا فرضوں کے برابر ہے, اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہے. جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ پڑوسیوں میں کھانا بھیجنا یا سامان بھیجنا, یہ تو حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر تمہارے یہاں کوئی ہانڈی بن رہی ہو تو اس کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہ پہنچاؤ, بلکہ شوربہ اگر ہو تو اس میں پانی بڑھا دو اگر تمہاری حیثیت نہیں, اور لوگوں کو بھیجو. تو رمضان دینے کا مہینہ ہے, اللہ سے نیکی ہے اور اللہ سے اجر لینے کا, اور اپنا مال اور اپنی جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ دینے کا. تو تمام پڑوس میں, یہ پہلے میں دیکھتا تھا بہت بٹتا تھا, اب یہ بھی ختم ہو گیا. تو جو جتنے بھی ناظرین بات سن رہے ہیں, کوشش یہ کریں کہ اپنے کم سے کم آس پاس کے 10-20 گھروں میں روٹین ضرور بنائیں کہ روز کسی نہ کسی کے ہاں آپ نے کوئی افطاری, کوئی سالن, کوئی اس طرح کی چیز بھیجنی ہے, جس سے کہ وہ پلٹ کے آپ کے یہاں بھیج. اصل میں عورتوں میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھتا ہوں میں معذرت کے ساتھ, کہ وہ چاہتی ہے کہ وہاں سے تو کچھ آتا نہیں. ارے بھائی یہ بدلے کا دین نہیں ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے گئے ہیں, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. تو جس امت کا نبی یہ سب کچھ سیکھ دے کے گیا ہو, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں سے تو آتا نہیں. آپ بالکل ایک طرفہ بھیجیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قبول بھی کر لے. یہ ساری چیزیں آپ کے رمضان کے استقبال میں آئیں گی.